اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان عارف جہانگیری کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ حاضر. ناظرین کرنٹ افیئر کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے کینیڈا اسپیشل کا ایک پروگرام پیش کیا تھا جس کے اندر ہم نے اپنے 3 مہمانوں کو معزز مہمانوں کو یہاں پر بلایا تھا اور وہ مہمان تھے جنہوں نے اس کمیونٹی کے اندر ایک بڑے طویل عرصے سے ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور الحمدللہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کے اندر اس کے اندر ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ جو مسلمان یہاں پر شروع میں آئے اور ہم نے ایسے مہمانوں کو بلایا تھا جو ارلی 70s کے اندر یہاں پر تشریف لے کر آئے تھے. لیکن ایکچولی تھوڑی کریکشن کے لیے کہ مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ 1911 سے شروع ہے, لیکن ایک اچھی تعداد جو طالب علموں کی تھی جو پڑھنے کی غرض سے آئے یا ریفیوجی کیس میں آئے یا اس طرح کے آئے وہ 1960s میں بھی مسلمان ایک بڑی تعداد میں آئے, لیکن ان کی تعداد بھی بڑی قلیل تھی. لیکن بہرحال 70s میں کچھ لوگ آئے اور آج ہمارے پاس جو ہے نا ایک دفعہ پھر جو ہے نا ہمارے پاس 2 مہمان تو وہ ہیں جو 70s میں آئے تھے اور ندوی صاحب جو ہے 90s میں تشریف لے کر آئے. تو آئیے پھر ہم جو ہے نا ان مہمانوں سے وہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ہم نے انفراسٹرکچر بنا لیا ہے, ہم نے چیزیں بنا لی ہیں, ہم چیزیں لے کر آگے چل رہے ہیں, اس کو کیسے آپ کیسے دیکھتے ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسٹل جو ہے نا وہ ہم نہیں کر سکے اور کیا کیا گیپ اس کے اندر رہ گئے ہیں. تو ایک دفعہ پھر ہمارے اسٹوڈیو کے اندر آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جناب اکرم سید صاحب اور ہمارے امام بھی ہیں اور والنٹیئر امام ہیں, مختلف جگہوں پر آپ جو امامت بھی کرتے ہیں اور اپنے خطبے بھی دیتے ہیں. شکریہ بہت بہت آپ کی آمد کا ایک دفعہ پھر. ندوی صاحب بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. ندوی صاحب کے بارے میں تو میں کیا کہوں, ہمارے بہت سارے پروگراموں کے اندر ہم انٹروڈکشن کرا چکے ہیں الحمدللہ. کافی آرگنائزیشن کے آپ پریزیڈنٹ رہے, آپ نے اس وقت بھی جو ہے وہ اپیل کاؤنسلز کے اندر آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, چیئرمین ہے وہاں پر, اور اس کے علاوہ امام کونسل ہے اس کے اندر ہیں. گورنمنٹ کی کئی وہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ کی جو ہے جو آپ مختلف قسم کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جناب ہمارے طارق سید صاحب موجود ہیں. طارق سید صاحب ہماری جانی مانی شخصیت ہیں شہر کی اور بزنس مین بھی ہیں, لیکن لوگ ان کو ایک اچھے والنٹیئر کی حیثیت سے جانتے ہیں جو مسلم کمیونٹی کو سرو کرتا ہے اور بڑی جدوجہد کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کی آمد کا. تو گفتگو وہاں سے ہی شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے روکی تھی پچھلے ہفتے. تو اکرم سید صاحب آپ ہی سے شروع کر لیتے ہیں. تو اکرم سید صاحب آپ نے تمام یہ باتیں ہم نے کی اور ہم چیزوں کو لے کر آگے بڑھے اور آپ نے بتایا کہ ٹورانٹو کے اندر کچھ مساجد قائم ہو گئیں, چیزیں آگے بڑھنے لگیں. تو اس جدوجہد کے درمیان بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ انسان جو ہے نا یادگار رہ جاتے ہیں اس کے. تو کوئی سٹوری ہمارے ناظرین کو آپ ضرور شیئر کریں پلیز. Just to sort of let the Nazneen and those people who are watching us know the fact that there was a great struggle when we first came. When I first came in 1970, there was a struggle. The first struggle was that we had to have a place of worship, which was Friday prayers. And the Friday prayers was, during my time, I had to travel from Mississauga, where I was working for the organization in Mississauga. And I had to travel all the way to Bloor and Hamra. Bloor and Dundas. That's where I had gone there. And we used to see that the mosque was closed and opened times of prayer. Yes. On Fridays and Sundays, as I said earlier on, we had the evening where they would read, they would do the bingo. Yeah, you mentioned that one last time as well. Yes, that somebody buy that place and it was open for 24 hours after that. Right? Yes, it was. So alhamdulillah, that was happening. Yes. And then we came into Mississauga. Our children were growing up. My children and Tariq Sayyid's children are more or less the same age. Okay. They are entrepreneurs like their father. Okay. And my son has gone into the chartered accountancy. As like you. He's a managing partner of one of the chartered accounting firms, which, and I'm sure you have known. Yes, I know those things. Yes. So these people were, the only thing I remember is that we did not emphasize on our children what to do when they were growing up. Okay. Most certainly, Tariq's children and my children, we went to that Kennedy school, and Tariq had mentioned about that school. And what he used to do is to prepare toy boxes and give it to the children there. So that was just an encouragement. And my son still remembers the gift from Tariq uncle of that toy box. Okay. So this was the kind of encouragement we did to make them come and learn about Islam. Okay. And learning about Islam at that time, there was no confusion that who is Ahl Sunnat and who is Wahhabi and who is Shia and who is Sunni. The only thing which was there predominant was that we were all Muslims and we got together under the same umbrella.
Yes. Okay, and that is not functioning today. Okay. Oh, that's not functioning today. No, it's Very not. important question, No, actually. it's not Okay. functioning today because what is happening is that the divisions have been made into these mosques which were built for ibadat. Okay. Okay, and Tariq Sayyid has been a great contributor from his wood logic to every mosque, every musalla which was being opened. Okay. Alhamdulillah, I will I am very definitely go to proud him. to say that. मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ ये I'm सवाल. very proud to say this, and he's been very close with me. I've been very close with him, Okay. and we have established IPC, and then there was this confusion there. So the confusion which I would like cleared is the confusion where a mosque is a Wahhabi mosque, the other mosque is an Ahl Sunnat mosque, and then we are the ulama or the scholars. What they're doing is they are promoting this division. Okay. They are promoting. So ये तो this नदवी साहब से पूछेंगे. बड़ा अहम सवाल आपने नदवी साहब के ऊपर बड़ी भारी That's it. जिम्मेदारी डाल दी है That's आज. it. वैसे तारिक साहब के ऊपर आता हूँ, फिर मैं नदवी साहब से ये सवाल पूछता हूँ. बहरहाल नदवी साहब इसका तो जवाब देंगे यकीनन. जी तारिक साहब, इस पूरी जद्दोजहद के अंदर बहरहाल एक स्ट्रगल है आप लोगों की, और ज़ाहिर बात है कम लोग होते थे, आपके अपने बच्चे भी उस ज़माने के अंदर आगे बड़े छोटे होंगे डेफिनेटली. अब आप उनकी तरबियत का आपको बड़ा हुआ कि यार ये बच्चे हम मुसलमान हैं तो हमारे बच्चे भी मुसलमान हैं, और आपके दिमाग में ये कि जैसे अकरम सैयद साहब ने कहा, आपके दिमाग में ये कि आइडेंटिटी है कि वी आर मुस्लिम एंड वी हैव टू बी मुस्लिम. तो कैसे आगे लेके चले इस चीज़ों को? कोई कहानी, कोई स्टोरी? बिल्कुल. एक स्टोरी तो बहुत अच्छी है, स्टोरी है. इन अर्ली जो टाइम था जब बच्चों छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो वहाँ पर स्ट्रगल ये होता था कि स्कूल में जाके टीचर से और प्रिंसिपल से जगह मांगते थे कि ये बच्चे जो हैं फ्राइडे को नमाज़ पढ़ना चाहते हैं. ठीक है. वहाँ पर इट वाज रियली क्या नाम है, बहुत ही मुश्किल से वो लोग टाइम निकाल वाला जगह देते थे. और उसके अलावा वहाँ पर बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत था. ठीक है. जहाँ पर नमाज़ पढ़ने का था. ठीक है. इसी दौरान जब मिसिसागा में ख़ास तौर पे जब ज़्यादा मतलब को ना इसना थी ना इकना था ना, तो इसे 90 की बात बता रहा हूँ आपको, 95 और 97 मुझे अच्छी तरह याद नहीं है डेट महीना. उन दिनों में 2-3 मस्जिद, जो एक जामा मस्जिद कूपर और मक्की मस्जिद राइट, और एक ब्रैम्पटन, और एक और मस्जिद ईस्ट में मिल के प्रोग्राम बनाया कि ईद की नमाज, क्योंकि लोग कम थे और मुसलमान को एक जगह इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था, तो ऐसी जगह ढूंढी जाए कि जहाँ पर अट्रैक्शन हो और लोग वहाँ पर आएं. तो ये 1997-95 की बात है कि पहली दफा हमने कोशिश की कि तमाम लोग इकट्ठे नमाज पढ़ें. ठीक है. उस दौरान आपको रॉजर सेंटर है, उसका नाम था स्काई डोम. तो बिल्कुल सही है. वो किसी तरह क्या नाम है, हम लोग मतलब इन तीनों जमातों ने मिल के उसको किराए पे ले लिया. माशाल्लाह. उस किराए पे मिलने, उसकी जद्दोजहद 3 महीने पहले स्टार्ट हुई नमाज के लिए. ठीक है. राइट. ईद का, रमज़ान का महीना था, तो ईद की नमाज, उसके अंदर जहांगीर भाई यानी जब वो काम उसमें किया तो बड़ी रुकावटें, सिक्योरिटी की रुकावटें, दूसरी बड़ी मतलब रुकावटें, और फिर कि जहनों में हमारे ये था कि इतना बड़ा मजमा करेंगे तो कुछ पैसे आएंगे तो कुछ नई मसाजिद या नई मुसल्ले या नई एक स्कूल खोलने में आसानी होगी. ठीक है. जब वहाँ पर नमाज का इंतज़ाम हुआ और पहली दफ़ा आपके CN टावर के ऊपर अजान दी गई. माशाअल्लाह. अजान दी गई. मतलब बड़ी मतलब वो तारीखी खुशी हुई होगी लोगों को कि यार we did something big. लोग नमाज पढ़ने के लिए ऑटवा, मॉन्ट्रियल, ऑल नायग्रा फॉल, ऑल वहाँ से आए लोग, सब आए. और उसके अंदर हुआ ये कि सैटरडे का दिन था, और उसमें जब लोग आना शुरू हुए तो हाईवे ब्लॉक हो गई. हाईवे ब्लॉक हो गई. और यहाँ पर अच्छा उसी दिन
ब्लू जेज का गेम भी था, ओह ब्लू जेज का गेम था, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद ये था कि लोगों को जमा करेंगे, कुछ फंड जमा करेंगे और उसके फिर आगे दीन का काम करेंगे। ऐलान किया गया कि $5 पार्किंग के हैं। ठीक है। वो जो तो लोग ये समझे कि वो जो $5 पार्किंग में दे रहे हैं वो चंदे के हैं। अच्छा 40 उस जमाने में 40,000 के ऊपर सिर्फ कोई 6 घंटे के लिए रेंट पे लिया गया था। हाँ। और आप यकीन कीजिए कि डे एंड नाइट हम काम किया है वहाँ पर, आवाज़ें लगा लगा के लोगों को बिठा के निकालना, एंड वी कलेक्टेड ओनली $38,000। और लोग बहुत बड़ी तादाद में आए, लेकिन लोग उन्होंने- इतनी तादाद में आए कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना। ठीक। right? लेकिन फंड रेजिंग नहीं हो सकी अच्छी। फंड वेडिंग बिल्कुल नहीं हो सकी, और वो वाज रियली बड़ा मतलब तकलीफ, जो मेहनत बहुत की, लेकिन हाँ। सब भाइयों ने मिलके बहुत मेहनत की उस पे। वो तारीखी क्या नाम है नमाज थी आपसे ये, क्योंकि स्काई डोम में नमाज पढ़ना, लोगों को बुलाना, लोगों को बस जो लोग अच्छा, वो एक हमारे दोस्त हैं, वो जब इधर पाकिस्तान से इधर आने लगे, बड़ा वाकया सुनाते भी हैं, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हमारे दोस्त भी हैं। तो वो कहने लगे कि यार मैं ख्वाब में एक दफ़ा मैंने क्या किया कि हमारे कराची के अंदर, आपको अगर जो लोग अगर कराची वापस है, वहाँ पर ऐसी एक डोम वाली मस्जिद है, गोल मस्जिद कहलाती है। अच्छा, वो गोल है बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये शक्ल है, और उसका भी एक बहुत बड़ा मीनारा है, ठीक है ना, साइड पे। अच्छा, उन्होंने ख्वाब में देखा कि कनाडा में आ रहा हूँ, कनाडा में कोई ऐसी मस्जिद है। अगर आप इस वक्त जाके उसको देखें तो आपको नजर आता है कि ये जो टावर है हमारा, वो उसका वो है जो यार सीएन टावर जो है, उसका जो पिलर है, और वो जो है स्काई डोम जो है कोई मस्जिद है, वो उसकी शक्ल नजर आती है, रेप्लिका है उसका एक्चुअली। वो स्मॉल है, ये वेरी बिग ह्यूज है। तो नज़ीर साहब आपकी तरफ आते हैं। अकरम सैयद साहब ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, लेकिन बहरहाल जद्दोजहद की तरफ जो है ना, तारिक भाई ने एक बहुत अच्छा और खूबसूरत वाकया पेश किया कि किस तरीके से एक जगह पर लोगों को ईद की नमाज पढ़ाने का एहतमाम किया, और आपकी भी यकीनन जो है इस हवाले से काफ़ी कोशिश होती है। तो एक तो पहले इस बात का थोड़ा सा मुझे कोई आसान सा मुख्तसर सी बात कर दें कि ये जो वो समझते हैं कि जब शुरू में जद्दोजहद की मुसलमानों थे तो ये मसाइल नहीं थे कि सूफ़ी कौन है, बरेलवी कौन है, वहाबी कौन है, ये समझ, लेकिन ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, मस्जिद डिवाइड भी हो रही है, इस हवाले से वो समझते हैं। तो आप कैसे देखते हैं चीज़ों को? एक चीज़ असल में बहुत बहुत आप लोगों का सबका इस महफिल में शरीक होने का शुक्रिया, और महफिल को गोया खुदा करे कि इससे जो बातें आए लोगों को उससे फ़ायदा हो। असल इशू ये है कि आप जब कोई काम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है। अच्छा, विजन अगर आपका छोटा होगा तो कभी भी आप बड़ी बात नहीं सोच सकते। एग्जैक्टली। फर्स्ट कीजिए मुझे एक छोटा सा बस कमरा बनाना है, तो मेरे उतना ही विजन रहेगा ना। लेकिन अगर मेरे जहन में ये हो कि भाई मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो फिर उसकी विजन के हिसाब से बनेगा। अब ये विजन बनता कैसे है? दुनियावी तौर पर अगर मैं उसको कहूँ तो ऐसे कहूँगा कि विजन बनता है उसूलों पर। ठीक है। कि जो उसूल हैं उन पर हम जमा हों तो विजन उसूल से बड़ा होगा। ठीक है। जुजियात पे जमा होंगे तो विजन नहीं बड़ा होगा। एग्जैक्टली, वो मुख्तसर यानी छोटी छोटी चीज़ों पे हम हो जाए कि भाई ये इस मस्जिद में बस सिर्फ वो लोग आएंगे जो टोपी पहनते हैं, फर्ज कीजिए ये विजन है, तो ज़ाहिर है कि वो तकसीम हो जाएगा। लेकिन ये कि जो नमाज पढ़ते हैं वो आएंगे नमाज में तो वो विजन बढ़ेगा। अब आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए जो विजन दिया है वो उसको ये कहा है कि तुम कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सुभान अल्लाह, तुम सारे लोगों के लिए तुमको हमने बनाया, तुम खैर उम्मत बनो। बिल्कुल सही। तो विजन पूरी इंसानियत है। अब अगर हम मुसलमानों को महदूद कर दें एक छोटे से गांव में, एक छोटी सी मस्जिद में, एक छोटी सी गली में, तो विजन महदूद हो गया। बिल्कुल सही बात है। एक बात, अब जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं कि यहाँ आज तक ये मसला हम हल नहीं कर सके कि यहाँ पर आना जायज़ भी था कि नहीं था। हिजरत हमें यहाँ कर ली, गलत हुई, सही हुई, चले जाना चाहिए वापस मुसलमान मुल्कों में। सही। लेकिन आप ये देखिए अल्लाह ताला हमसे ये कह रहा है कुरान में कि या इबादी इन्ना अर्दी वासिअतुन फइया फाबुदून, ऐ मेरे बंदो मेरी जमीन बहुत वसी है, जहां चाहो जाओ, बस एक बात याद रखना, मेरी इबादत करना।
سبحان جہاں اللہ، رہو سبحان میری اللہ، عبادت سبحان کرنا. اللہ. تو الارض للہ، اب یہ ملک اللہ کا ہے، صحیح بات ہے. تو مجھے اس کو کیسے اللہ کا ملک بناؤں، ہاں یہ میری ذمہ داری ہے. صحیح بات ہے. تو ہو یہ رہا ہے. میں آپ کو ذرا سا اس کو یعنی تھوڑی سی بات ویسی نہیں ہو جائے گی آپ بات، جاری رکھیں بات. لیکن وہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے، اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ ہماری ساری سرگرمی ایک چھوٹی سی چیز میں محدود ہو گئی ہے. اور جب آپ دیکھیے اگر یہاں پر ایک کمپنی ہو اور اس میں 50 پوسٹ ہوں، تو 50 آدمی جو 100 آدمی کوشش کریں گے تو 50 کے لیے کوشش کریں گے نا. بالکل صحیح. لیکن اگر ایک پوسٹ ہو خالی تو پھر بڑا تو آپ سوچیے کتنا کمپٹیشن ہوگا. دوسری بات ہے کمپٹیشن میں ثابت کون کرے کہ میں زیادہ اہل ہوں، وہ دوسروں کو ہٹائے گا، گرائے گا، مطلب کہ دوسروں کو لانے کی کوشش نہیں کرے گا. تو مسجدیں جب بن رہی تھیں، اگر اس وقت ویژن یہ ہوتا کہ بھائی اس کو سب کے لیے بنانا ہے، تو پھر اس میں تو سب کو لانا ہے. یہ چیز ہمارے ہاں چونکہ اس وقت اس طریقے سے سوچی گئی، لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ سوچی نہیں گئی، لیکن ایک بعد دفعہ ہوتا ہے. لیکن میں اس لیے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم اگر کمیونٹی کا وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں آگے، تو ہمیں ویژن اپنا جو ہے وہ بڑا کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں اس کی بڑی گنجائش ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر بنا سکیں. ٹھیک. کانفلکٹس تو آتے رہیں گے. دیکھیں انسانوں کی دنیا ہے، انسانوں کی دنیا میں اکرم صاحب کانفلکٹ تو پیدا ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہوں گے اور بڑی بڑی باتوں کے اوپر. لیکن اگر ہمارا بالکل جیسے ندوی صاحب نے اس طرح توجہ دلائی کہ اگر ہم نے ایک ایگزامپلری مسلم کمیونٹی بننا ہے، سوسائٹی کے لیے خیر امت بننا ہے، کہ ہم جو اچھی چیزیں لے کر آئیں سوسائٹی کے ساتھ شیئر کریں اور یہ سوسائٹی ہماری اچھی چیزوں سے فائدہ بھی اٹھائے، تو ہمیں اس کو لے کر بہرحال آگے بڑھنا اور اپنے ویژن کو جو ہے نا براڈ کاسٹ کرنا ہے. تو اس حوالے سے یہ مجھے آپ بتائیے کہ جو ظاہر بات ہے جن اوائل کے مسلمانوں نے اپنا کام تو کر دیا، اب جو آپ لوگ کر رہے ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو ابھی جو آنے والی اگلی نسل ہے، یا کوئی ایسا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے تھے، آپ سمجھتے ہیں یار اس سے میں رہ گیا، I am not able to do that job, still I think I can do that but I don't have energy left, but somebody else should do that. What's something which is missing? The missing point or the missing link is the mindset. Okay. So it is very important that in the households a mindset is determined. Okay. Today what is happening is that it is like a sheep, a herd of sheep, that people are going to this mosque, people are going to that mosque, people are holding a particular mosque as an institution to say what Nadvi Sahab abhi farmaya, کہ وسیع نہیں ہے. Their vision is not on a global basis. Nadvi Sahab جو بول رہے ہیں کہ it's a very, very important point. The mindset has to be on a global basis. Okay. And today it is on a more tribal basis. Okay. This is So we are a divided into tribes. Okay. Unfortunate. Yes. That's a very, very Unfortunate. important point you bring it actually. It's a very tribal attitude, and that is a tribal mindset. And what has happened is that Sayyid's children and my children, they don't have that mindset. Okay. His two sons and my two sons are not on that closed mindset. Okay. And I So you are come thinking and that- belong to Nadvi Sahab institution. I belong to Nadwatul Ulama. Okay. I spent 3 years in Nadwatul Ulama with his protege like Maulana Ali Mian Nadwi. Okay. And the vision at that time, I'm talking about 1956 to 1962. Okay. In that area, the mindset was on a global basis. They had opened, all the ulama had come to a consensus of opinion. Okay. You see, now they are on a restricted opinion. नदवी साहब कैसे देख रहे हैं? मल्ला इकरम साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू मतलब बड़ी जबरदस्त बात कही है इन्होंने कि ट्राइबल होते जा रहे हैं. हर मस्जिद एक इंस्टीट्यूशन खुद बन गई है. वो समझती है कि हम ही सब तमाम सोल्यूशन का जो है ना, हम ही तमाम सोल्यूशंस को जो है ना पूरे कर सकते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन ये समझती है कि हम ही बस तोप हैं, बाकी सब लोग बड़े कमजोर हैं. जी कैसे देख रहे हैं? دیکھیں मैंने یہ بات کئی جگہ کہی ہے کہ ہم جس طریقے سے جیسے سمندر سے نکلے تھے، دین ہمارا ایک سمندر تھا، پھر ہم مختلف نہریں بن گئے، پھر چھوٹی چھوٹی نالیاں بن گئے، ہندوستان میں گئے تو ایک چھوٹی تہذیب بن گئی. اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں ہم کو 2 موقع دیے تھے دوبارہ امت بننے کے. ٹھیک. ایک موقع ملا تھا خلیج کے ملکوں میں، ٹھیک ہے. وہاں پر جو معاشی حالات تھے، ہمارے حالات ضرورت تھی معاش کی، ان کو ضرورت تھی افراد کی، ہم وہاں گئے. اور موقع تھا کہ دنیا سے 100 ملکوں سے جو لوگ آئے تھے وہ ایک امت بن جاتے. لیکن سعودی عرب سمیت جتنے بھی ملک ہیں وہ قومیتوں میں اور اپنی نیشنلٹیز اور اپنے نتیجہ ہوا کہ وہ آدمی کو قبول ہی نہیں کر سکے، ایبزارب نہیں کر سکے، وہ بہت نکل گیا. دوسرا موقع ملا ہے مغرب میں آنے کا.
ٹھیک ہے. مغرب میں جو مسلمان آئے وہ ایک جگہ سے نہیں آئے, وہ بھی کئی جگہ سے آئے. 100-150 ملکوں سے آئے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے گاؤں میں رہتا تھا, اپنے شہر میں رہتا تھا, اپنی مسجد سے تعلق تھا. اب اگر میں اسی مسجد کو یہاں لے آؤں گا تو میرا سفر وہیں کا وہیں رہے گا. ٹھیک ہے. یہاں اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں پھر سے امت بنوں. امت بننے کے دیکھیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نظریاتی بنیاد. ٹھیک ہے. اگر نظریاتی بنیاد نہیں ہے, اب میں ایک مثال دوں کہ میں یہ کہوں کہ صاحب ساری دنیا جو ہے وہ سفید لوگوں کا حق ہے, تو آپ نے تو پہلے محدود کر دیا کہ کالے لوگ نکل گئے اس سے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کہا کہ ایک اللہ ہے جو سارے انسانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے. یہ ویژن آ گیا. ٹھیک ہے. اس کو اس نے کہا کہ سارے انسان ایک طرح سے پیدا کیے گئے ہیں, سب کی ایک حیثیت ہے, یہاں وہ آ گیا, اور سب کے لیے ایک ہی رہنمائی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ویژن بناتی ہیں اور اس کے نتیجے میں امت وجود میں آتی ہے. تو میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہماری جو اصل ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے کیسے پھر سے امت بنے, بولے ایک آئیڈینٹی ہو ہماری امہ کی, ایک جو آئیڈینٹی ہے وہ. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بھئی دیکھیے اتحاد کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک اتحاد یہ ہے کہ ہم سب مل کر ایک نظام کے تحت, ایک سسٹم کے کچھ تحت, چیزیں بنا لیں نہیں ایک نظام ہو جو ہم سب کو ایک ساتھ, جیسے خلافت کہہ لیں آپ پرانے زمانے میں, آج کے زمانے میں جمہوریت کہہ لیجیے, ایک سیاسی نظام کہہ وہ لیں, تو کوئی بھی نظام ہو سکتا ہے. بالکل. ایک میکانزم ہو جو ایک مشین کی چابی سے سب چلے. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو سکے تو دوسری شکل ہوتی ہے تعاون کی. ٹھیک ہے. کہ میں ایک جگہ کام کر رہا ہوں, آپ دوسرا کام کر رہے ہیں, لیکن ہم دونوں مل کے کوآپریٹ کریں, اپریشیٹ کریں. یہ بھی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں اور آپ کا کام ہو رہا ہے, میں آپ کے کام میں تعاون نہیں کر رہا لیکن رکاوٹ نہیں ڈال رہا. چلیں نجویہ اس کو یہاں پر تھوڑا پارک کرتے ہیں, تھوڑا سا ایڈورٹائزمنٹ لیتے ہیں کیونکہ اسپانسرز ہوتے ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے اسپانسر جو اس پروگرام کو جناب اسپانس کرتے ہیں, اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو طارق صاحب سے اور ندوی صاحب سے گفتگو کا آغاز وہیں سے شروع کریں گے جہاں بھی ہم بریک کر رہے ہیں کہ جناب بڑی اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ کیا ہماری مسجدیں جو ہیں وہ ٹرائبل رول اختیار کر گئی ہیں یا انسٹیٹیوشن ہونا, یا ان کو کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم تمام کو جو ایک امت کے اندر, ایک لڑی کے اندر پرو دیں. تو آئیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. تو ناظرین وقفے سے پہلے جو ہے بڑے اہم نقطے کے اوپر ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے, اور وہ نقطہ یہ تھا کہ جناب کہ کیا جو ہم انسٹیٹیوشنز ہم نے بلڈ کیے ہیں, یہاں پر جو ادارے بلڈ کیے ہیں, کیا وہ امت کو ایک راستے کی طرف یا امت کی ایک آئیڈینٹی کی طرف مل کر کام کر رہے ہیں, یا ہم بالکل جیسے دوسرے ممالک کے اندر یا دوسری جگہوں کے اندر جو ہے ہم تقسیم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ زبان کی بنیاد کے اوپر, ہمارے مسلک کی بنیاد کے اوپر. تو کیا یہاں پر بھی وہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ اور پھر ندوی صاحب نے 2 بڑے اہم نقطے اٹھائے. ایک تو یہ کہ امت کو 2 دفعہ یہ موقع ابھی حاصل ہوا ہے ریسنٹ پاس ہسٹری کے اندر. ایک تو وہ کہ جب مڈل ایسٹ کے اندر جب دولت اور یا آپ کہیں تیل کے ذخائر برآمد ہوئے تو وہاں پر ایک بہت بڑی اپرچونیٹیز, فائنینشیل اپرچونیٹیز ہوئی, جس کی وجہ سے مختلف ممالک سے جو ہے مسلمان وہاں پر پہنچے. تو وہ ایک ہمیں موقع تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر تمام مسلمان ایک امت بن جاتے اور سب کہتے جی ہم سب مسلمان ہیں اور ایکول رائٹ دی جاتے. پھر ایک دوسرا موقع بہرحال وہ موقع ضائع کر دیا, اور دوسرا موقع ندوی صاحب نے نشاندہی کی کہ وہ اس وقت ویسٹ کے اندر موجود ہے, جو اس وقت چل رہا ہے کہ تمام ممالک سے مسلمان جو ہے یہاں پہ ہجرت کر ویسٹ کے اندر آ گئے ہیں, اور ہمیں ایک امت کیسے بننا چاہیے. ہم جو ہے پروگرام کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے, اور انشاءاللہ میں گفتگو جو طارق بھائی پہلے آپ سے شروع کر لیتے ہیں, بڑی اہم نقطہ اٹھایا ہے. تو آئی پی سی کے آپ بڑے مطلب زوردار وہ بھی ہیں, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کینوس کے اندر, بڑے کینوس پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ تمام مساجد آج کل ٹرائبل کے اوپر کھڑی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. جو بہت تکلیف دہ بات ہے. جیسے امت کو, جیسے ندوی صاحب نے فرمایا کہ امت کو ایک لوگ سب کو مل کے ایک جمع ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. انفارچونیٹلی کہ یہ سب الگ الگ ہو گئے ہیں. الگ جو ہم جو پرانے لوگ جو آئے انہوں نے بلڈنگیں تو بنا دی, اچھا سب کو بنا دیا, لیکن سروسز مہیا نہیں کر سکے. اچھا, سروسز کی بھی کمی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ سروس مہیا نہیں کر سکے, نہ ہی لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لا سکے. ٹھیک ہے. جس کا بڑا تکلیف مطلب وہ ہے. ادروائز کہ نام ہے آپ کے پاس ہر چیز کی اپورچونیٹی تھی, پیسے کی اپورچونیٹی, ہر چیز کی اپورچونیٹی, لیکن سب سے اپنے بچوں کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے نہیں آ سکے جہاں ہم سب اب ایک جگہ جمع ہو جائے. کیونکہ سب نے, جو لوگ مڈل ایسٹ سے دوسری جگہ سے آئے, انہوں نے اپنے چھوٹی دکانیں کھول لی, رائٹ, اس کے اندر اپنے مذاہب اپنے پڑھانے شروع کر دیے. تو یہ بچے جو ہیں تقسیم ہو گئے.
اچھا تو اچھا ایک بڑا اہم نقطہ آ گیا، آپ سے آتا ہوں پھر اکرم صاحب کی طرف آتا ہوں. بڑی اہم ترین بات میں طارق نے اٹھائی ہے. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت شہر کے اندر ابھی بھی 40-50 ملین ڈالر کے پروجیکٹ چل رہے ہوں گے مسلمانوں کی مختلف مساجد کے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں چلے. ابھی ہم ریسنٹلی ہم نے رمضان کیا تو ہم نے دیکھا کہ 30 دن تو اتفاق یہ کہ آئی پی سی میں نے ساری تراویاں پڑھی تو ہر روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہاں پر مجھے اتفاق یہ ہو جاتا تھا کہ گن لیتا تھا میں کس کو کتنا ریکوائرڈ چاہیے. تو وہ میں نے گنے تو 40-50 ملین ڈالر کے تو اعلانات جو ہیں وہ آئی پی سی کے اندر ہوئے ہیں جن کو چاہیے مختلف پروجیکٹس کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک طرف اچھا فائنینشلی ہماری اسٹرینتھ موجود ہے الحمدللہ کہ ہم جو ہے بڑے بڑے پروجیکٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے ابھی بھی موجود ہے رائٹ. پرابلم جو آ رہی ہے ندوی صاحب وہ جو طارق بھائی نے بھی توجہ دلائی اور اکرم صاحب تو دلا چکے ہیں کہ وہ جو آپ اس طرح لیکن اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. یہ مطلب اس کے کیا اسٹیپس ہوں گے, ہم کیا لیں اس کے اندر؟ اس میں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جی جی وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ آمِنَةٍ مُطْمَئِنَّةٍ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. کوئی سی ایک بستی ہوا کرتی تھی جو بڑی پرامن تھی, ٹھیک ہے, بڑی اطمینان کی زندگی گزارتی تھی, رزق ہر طرف سے کھینچا چلاتا تھا. سبحان اللہ. لیکن انہوں نے جب اللہ کی ناشکری کی تو ہم نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا. سبحان اللہ. میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہوتا ہے نا اس کے 3 دور ہیں نا, ایک ماضی ہے, جی جی جی, ایک حال ہے, ایک مستقبل ہے. جی جی جی, اگر ہم ماضی کے بغیر ہوں گے تو ہمارا حال بیکار ہے, بے شک, اور اگر ہم صرف حال میں محدود رہیں گے تو مستقبل نہیں ہوگا. تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ پہلے تو ہم دیکھیں ہمارا ماضی کیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اس ماضی کو ہم حال میں اپنے اندر رکھیں. لیکن سب سے اہم چیز ہے وہ ہے مستقبل. سبحان اللہ. اگر مستقبل میں ہم فکر نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا حال بھی بیکار ہو جائے گا. میں آپ کو یعنی یہ جملہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن یہاں کے لحاظ سے اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم یہاں جس طرح سے رہ رہے ہیں نعمتوں میں ہیں, بالکل اللہ نے بڑی لیکن اگر ہم ناشکری کریں تو یہ نعمتیں جا سکتی ہیں, اور یہاں پر بھی ہمارے وہ حالات ہو سکتے ہیں جو بات دوسرے اچھا اس کے اندر تھوڑا سا میں بات کر رہا ہوں. آپ جو ناشکری کی بات کی اس کو ڈیفائن کر دیں کہ ناشکری کس طریقے سے ہوگی. ناشکری دونوں طرح سے, ایک تو ناشکری اللہ کی ہے, ٹھیک ہے, ایک تو ناشکری اللہ کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ دوسروں کو شریک کرنے کی ہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر فرض کیجئے کہ میرے پاس ایک چیز ہے اور میں اس کو اپنے اندر اس کو ہولڈنگ کر دوں, اس کی جمع کر دوں, اور کسی کو نہ پہنچنے دوں. پانی ہے میرے پاس پانی ہے, جی جی, اور پانی کو میں کسی کو نہ پینے دوں, یہ ناشکری. تو یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. لیکن اس میں جو مسلمان کے لیے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے. سبحان اللہ. یہاں رہتے ہوئے کہیں بھی رہتے ہو, کہیں بھی رہیں. تو اس لحاظ سے میں ایک دوسری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں سامعین اس پہ توجہ دیں. میں ایک نقطہ اٹھا رہا ہوں اور خدا کرے کہ اس کو آگے چل کے لوگ اس کو اور وہ کریں. نقطہ اٹھائیے ڈاکٹر صاحب. شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات لکھی ہے, ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ, اور بڑی تاریخ ساز اور بڑی فکر ساز کتاب ہے. اس کتاب میں ایک نقطہ اٹھایا, میں اس کو ذرا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام کا یا جو دین اللہ کا ہوتا ہے اس کے اندر 4 خصوصیتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک خصوصیت ہوتی ہے طہارت, ٹھیک, کہ صفائی, کلیننس, پیورٹی. اور دوسری ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے چوتھی کہا ہے کہ سماحت. سماحت کا مطلب ہوتا ہے ٹالرنس, رواداری, کہ آپ بڑی چیزوں پہ متفق ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چیزوں پہ آپ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تیسری چیز ہے عدالت. انسانی زندگی میں اگر انصاف نہ ہو جی اور سب کے لیے نہ ہو تو وہ انصاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز ہے جو بہت اہم ہے, وہ بڑی اہم ہے جو آج ہم مس کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی افراد کی بھی اور معاشرے کی سادگی پر بنی ہو. سبحان اللہ. لگژری اور تعیش پہ نہ ہو, سمپلسٹی پر ہو. تو میں اس کو اس طرح سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر میں تہذیب بنانا چاہتا ہوں یہاں پر تو اس تہذیب کے اندر یہ 4 عنصر جو ہیں وہ لازمی ہوں گے. بہت خوبصورت بات. اچھا, اب اس کو میں جب اپنی دینی زبان میں بات کروں گا, طہارت کا مطلب تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ وضو کر لیا طہارت ہو گئی, مطلب نجاست دور کر دی. یہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے. اصل طہارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو ہم کو چیزیں دی ہیں, افکار کی ہیں, عمل کی ہیں, جو بھی ہیں, اس کا بیٹر پارٹ کیسے استعمال کریں. ٹھیک ہے. یعنی ہر چیز موجود ہے. تو طہارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیالات میں طہارت ہو, آپ کے عمل میں ہو, آپ کی انفرادی اجتماعی معاشرتی زندگی میں ہو, مال میں طہارت ہو. یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اگر فرض کیجئے کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے ان کو بھی بتائیں, یعنی یہاں کے لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پر ہر چیز کی ایکسیس نہیں ہے, بلکہ یہ کہ گڈ چوائس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسلام یہ بات کہہ رہا ہے کہ گڈ چوائس کیسے ہوگی, تو اسلام صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آخرت کے لحاظ سے بھی اچھا بنا لو, دنیا کے لحاظ سے تو اچھی ہوگی, فطری تقاضا ہے. دوسری چیز جو اسی کے ساتھ میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں تماحت. سماحت بہت اہم لفظ ہے. حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو دین دیا گیا ہے اس میں 2 بڑی خوبیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ہر غلط چیز سے کٹ کے ہے, حنیفیہ, اور دوسرا ہے اس کے اندر کھلا پن ہے.
کے اندر برداشت ہے، Tolerance ہے. آج اگر آپ غور کریں تو ہماری جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے برداشت ختم ہو گئی ہے. ذرا سی بات پر بالکل جیسے کہتے ہیں قتل ہو جائیں گے، بولے ایک دوسرے کو کاٹ ہاں دو. تکفیر کے درجے پہ ہم پہنچ جائیں گے تو سماحت غائب ہو گئی. اچھا معاشرہ تہذیب کا بنتا ہی اس وقت ہے جب تنوع اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ ان کو موقع دیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. تیسری چیز جو انہوں نے جو کہی ہے کہ سادگی، انسانی زندگی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے تعیش. ٹھیک ہے. یہ تباہ کن ہے. ٹھیک ہے. اس سے نیچے ہوتا ہے تھوڑا سا نعمت کے ساتھ رہنا. اس میں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے. لیکن پسندیدہ بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے، اس لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوا وقصد فی مشی کا، اپنے اس چال میں میانہ رہو. اگر انسان میں 10% کھانے والے بہت ہیں اور باقی کا کھانے کو نہیں مل رہا تو آپ سمجھیے کہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. تو تہذیب وہ ہوگی جو سب کی فراہمی کا کام کرے. اب یہاں پر الحمدللہ ویلفیئر سسٹم ہے، یہاں یہ خوبیاں موجود ہیں. اب ہمیں صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا جو اخلاقی حصہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں. ان کے بعد مادی حصہ موجود ہے، تو جسم اور روح دونوں کو ہم کیسے وہ کریں. اسی کو آخری بات جو میں نے کہی عدالت، یہ بہت اہم ترین چیز ہے. آپ دیکھیے کہ مسلم معاشرے سے ہم یہاں کیوں آئے تھے؟ وہاں انصاف نہیں ہو رہا تھا، انصاف کے نعرے لگے ہوئے ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن عملاً کہیں نہیں. امپلیمنٹیشن نہیں. اور اسی لیے حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی کافر حکومت کو بھی موقع دے دیتا ہے جو انصاف کرتی ہو. سبحان اللہ ڈاکٹر. اور جو بہت خوبصورت بات کی ہے. مسلم حکومت ہو ظلم کرے اس کو موقع نہیں دیتا. اور ہم دیکھ رہے ہیں اس ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں جو چاہ رہا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں اس وقت آئے ہیں، ہمارا سب سے بڑا کنٹریبیوشن اپنے لیے بھی کہ ہم اپنا مستقبل اچھا بنائیں اور یہاں کے مستقبل میں ایڈ کریں. ٹھیک ہے. اس کو شامل ہوں. یہ 4 چیزوں کو اپنا کے لے کے چلتے ہیں. اچھا اس میں اعلیٰ ترین درجہ بھی ہوتا ہے طہارت کا، ہر چیزوں کا، اور ایک ہے منیمم. تو ہمیں شروع کرنا ہے منیمم سے. ٹھیک ہے. کم سے کم کیونکہ کم سے کم پہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو ہر آدمی آئیڈیل نہیں ہو سکتا. ہمارے جو کمزوری ہے مسلمان امت کے اندر اس وقت، ہم آئیڈیل سے نیچے بات نہیں کرتے. تو ذرا اکرم صاحب سے پوچھ لیتے. اکرم صاحب بڑی اہم ترین پہلوؤں کی طرف لے کر آئے، اس کو آگے بڑھائے بات کو. مطلب بڑے اہم پہلو آپ کیسے، مطلب سوسائٹی کو تو آگے بڑھنا ہے نا، میں اور آپ رہیں نہ رہیں دنیا کے اندر، آنے والی نسلوں نے تو اس کو لے کے چلنا ہے. اور 4 بہت اہم نقطے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ فنڈامنٹلز ہوں گے اگر ہم نے سوسائٹی کو بلڈ کرنا ہے یا مسلم کمیونٹی کو لے کر آنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو سائیڈ لائنز کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے ہم نے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو؟ ایک بات جو ڈاکٹر صاحب بولے ہیں اس میں یہ ہے کہ he said that we have to use economic situation for whatever we do. Not go into the luxurious situation for what we're doing. So what has happened today is that the mindset of the young people, because of the tribal situation in their own parental sort of association with their parents and those who have been there, is that they would like to make a show of things. And making a show of things is making the younger generation who should have really been with the doctor, okay, who should have been with the doctor, what they are doing is they are pursuing a goal which is to show off. To having more. Yes, to having more. Like if I have got, my son is doing a banquet in a smaller place, there are many banquet halls out there who are bigger than where my son has had this. Definitely. So this situation must be stopped, or at least it should be given impetus by the parents and change and have that mindset change for the next son who's coming to get married. ٹھیک. You see, this is not happening. And then what is happening, when I say tribal, what is happening is that the ulama or the scholars which are there, who have a mindset which is from the backyards of where they come from, they have not changed their mindset. And when they don't change that mindset, that whole global atmosphere of what Dr. said, that we have to also add and give to those people who are showing gratitude. Canada is showing gratitude. We have come as economic immigrants. You haven't, but I have. Yes. Okay, but you're the younger one. Okay, but I'm the older economic immigrant. But when I've come, I've understood that, when I get older, this country is going to give me some money. Definitely. Okay, so that has to be inculcated by having big occasions where young people have gathered, and people like Nadwi should be speaking to them. And this could change it. اکرم صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. طالب آپ کے پاس آتا ہوں، پھر میں دوبارہ ندوی صاحب کے پاس جاتا ہوں. دیکھیں بڑی اہم ترین نقطہ آ گیا کہ اب جو انہوں نے کہا، ظاہر بات ہے ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ ویسٹ کی جو بنیادیں ہیں وہ کھڑی ہے معیشت کے اوپر، رائٹ. ان کا اصل جو خدا ہے جس کو آپ کہہ لیں گاڈ ہے
کیونکہ منی ڈریون سوسائٹی ہے, ہر چیز آپ یہاں پر پیسہ ہوتا ہے تو خرید سکتے ہیں, رائٹ, اور ہر چیز انہوں نے پیسوں سے ہی حل کرنے کی کوشش کی ہے اس پوری سوسائٹی کے اندر. مجھے بھی رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا تو میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس پیسے ہیں تو میں مسئلے کو حل کر سکتا ہوں, پیسے ہوں تو, ٹھیک ہے نا. اور ہم کہتے بھی ہیں کہ ہر چیز کی ایک کاسٹ ہے جو آپ کو پے کرنی ہے, when you have to pay the cost you can resolve the issue as well. تو اگلی جنریشن, جیسے اکرم صاحب نے کہا کہ اس نے اس کو جو ویسٹ کی فلسفی تھی, جو تھیوری تھی, وہ ٹوٹلی اس کے اوپر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے, سب کچھ کر رہے ہوں گے, لیکن جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج میرے پاس جو ہے اگر سیمی ہے تو کل میرے پاس ڈیٹیچ ہونا چاہیے, اس کا مینشن ہونا چاہیے, اس کے بعد اور کچھ بھی ہونا چاہیے. اگر میری شادی جو ہے وہ میرے کزن کی شادی ایک چھوٹے بینکٹ ہال میں ہوئی ہے تو میری بڑی بینکٹ ہال میں ہونی چاہیے. اس کی شادی کے اندر 20,000 خرچ ہوا ہے تو میری 50,000 خرچ. کیسے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, اس دور کو کیسے روکا جائے؟ یہ چیز آج سے نہیں ہے جہانگیر بھائی, یہ چیز بہت پرانی چلی آ رہی ہے. یہیں پہ نہیں, یہ تو ہماری انڈیا پاکستان میں بھی ہے, دنیا میں ہے, دنیا میں ہے. اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو ہم گھر سے شروع کر سکتے ہیں اب, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں, اپنی اولاد کو یہ نہیں بتائیں کہ بھائی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سادگی میں جو بات ہے, سادگی میں جو اثر ہے, رائٹ, وہ ہم مس کر رہے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے, وہاں پر ہم مس کر رہے ہیں. اس کو سالو کرنے کے لیے ابھی کئی جنریشن چاہیے, ابھی کئی جنریشن چاہیے. چلیں ڈاکٹر صاحب سے لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیونکہ ٹائم ہمارا بڑا محدود ہوتا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, تو آخر میں آپ اس کو ذرا ریپ اپ کریں اس بات کو کہ ہمیں جو ہے یہ جو عوامل ہیں مختلف عناصر کا جس کا آپ نے ذکر کیا, سوسائٹی کے اندر ایک اگلا اسٹیپ جو اگلی جنریشن ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, اس میں جو بنیادی چیز ہے جی وہ یہ ہے کہ ہم, فرد ایک بہت اہم ترین چیز ہے, ٹھیک ہے, معاشرہ اس کی بہت اہم ترین ضرورت ہے. ہماری تاریخ جو ہے کلیش کا نام ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, فرد بمقابلہ سوسائٹی, ٹھیک ہے, حکومت بمقابلہ فلاں محکوم, اور اس کا سب چیزیں. اسلام جو بات کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہ سب ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں. یعنی فرد کی اپنی اہمیت ہونی چاہیے, اس کی شخصیت ہے, اس کا احترام ہے, اس کے اندر جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ ہیں, اور معاشرے کا کام بھی ہونا چاہیے, لیکن معاشرہ دونوں کو اس کو ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں. تو اس میں جو ہماری معاشرے کی تاریخ ہے اس میں اگر میں تھوڑا سا لفظ استعمال کروں, شاید ہوتا ہے کسی کو برا لگے, ایک مزاج ہوتا ہے غلامی کا. غلامی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے, آپ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے اندر آپ کے اندر اعتماد نہیں ہوتا. ہمارے اندر اس اعتماد کی کمزوری کیا ہوئی ہے کہ ہم ادارے وجود میں نہیں لاتے. ادارے ہیں ہمارے پاس, ادارے کو ہم چلنے نہیں دیتے. ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے اس کو اختیار دے دیا, پتہ نہیں کیا کر دے گا, لیکن بھاگ نہ جائے. ہاں, یہ بھٹے بہت سارے مغرب سے جو چیز سیکھی جا سکتی ہے, کو بلایا ادھر میں نے آج, نہیں, مغرب سے جو چیز سیکھ سکتے ہیں ہم وہ یہ کہ انہوں نے ادارے بنائے ہیں. اس ادارے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس میں خراب آدمی بھی آ جاتا ہے تو پھر بھی چلتا رہتا ہے ادارہ. بالکل, ہمارے یہاں ایک بہترین آدمی آتا ہے, ایک دم پورا ملک ٹھیک ہو جاتا ہے, اور تھوڑی بار خراب آدمی آ گیا, پورا ملک خراب ہو گیا. تو یہ ہمیں دور کرنا ہے اس کمزوری کو. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کا یعنی کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں تقسیم بہت ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی تقسیم جو اس وقت ہے وہ ہے دین اور دنیا کی. ٹھیک ہے, دیندار الگ ہیں, دنیا دار الگ ہیں, جبکہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, لیکن رہنمائی کون کرے گا اس معاملے میں, یہ سمجھ لینا چاہیے. اگر دنیا دار کو ہم دین کی رہنمائی دے دیں گے تو دین بھی خراب ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, لیکن دین کو ہم دنیا دار کی رہنمائی دے دیں گے تو دونوں وہ نہیں, وہ فائدہ ہوگا, لیکن اس میں ضرورت ہوگی دنیا دار کو بھی ہم شامل کریں. اس کو یہ نہیں کہیں کہ تم محکوم ہو, بلکہ یہ کہ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر ہے, وہ پہلے مجھے بتائے گا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے, پھر میں دینی رہنمائی دوں گا اسے. لیکن میں کہوں نہیں میں ڈاکٹر بھی ہوں تو بیکار ہو جائے گا. تو اس میں جو جس کو میں اسلام استعمال کرتا ہوں وہ ہے فقہ. ٹھیک ہے, کہ حدیث اور قرآن ہم ایمان رکھتے ہیں, لیکن فقہ نام ہے اس کو 3 چیزوں کا, کتاب و سنت کو سمجھنے کا, جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی صورتحال کو سمجھنے کا, اور جس ماحول میں بات کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کا. یہ چیز اگر ہم پیدا کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر دین سب کی ضرورت بن جائے گا, یعنی صرف علماء کی ضرورت نہیں ہوگا, ہے تو ضرورت سب کی ویسے, ہاں, بننا سب کی چاہیے, اور رہنمائی اس کی جو ہے وسعت کے ساتھ ہونی چاہیے. چلیے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اہم بات کی اور ہمارے تینوں مہمانوں نے بڑی بات کی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا, اور بڑی ہم نے کوشش کی کہ ناظرین اس 2 قسطوں کے پروگرام کے اندر ہم کوشش کریں کہ تھوڑی سی جو ہے نا ہسٹوریکل باتیں بھی سمجھیں, اور مسلمانوں کو جو سفر ہے کینیڈا کے اندر اور ایک کمیونٹی کا سفر ہے وہ کہاں کس
طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اس کے کچھ نقطوں کے اوپر ہی صرف ہم روشنی ڈال سکیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے. اور ندوی صاحب نے جو 4 نکات اہم آج بیان کیے ہیں کہ سوسائٹی کو ان بنیادوں کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے، اور سوسائٹی انہی بنیادوں پر کھڑی ہوگی تو ایک طاقتور سوسائٹی ہوگی، اور نہ صرف وہ اپنے لیے طاقتور ہوگی بلکہ جن کے اطراف میں رہنے والے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے. اور وہ 4 باتیں تھی کہ پیوریفیکیشن جو ہے وہ پاکیزگی اپنی زندگی کے اندر اس کو ضرورت بنائیں، اور دوسری ٹالرنس ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہم برداشت کریں. ہم کمیونٹی کے اندر کام کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز میں کام کرتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، اس کو ٹالرنس کر کے آگے بڑھیں، اور چیزوں کی ان کی جو ہے نا اچھائیوں کی طرف زیادہ توجہ دیں بجائے یہ کہ ان کی خرابیوں کی طرف. اور تیسری اہم بات انہوں نے کہی کہ جسٹس نے، اور اپنے اندر نہ صرف اپنے انسٹیٹیوشن میں انصاف پیدا کریں بلکہ باہر بھی لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، اپنے خاندان میں انصاف کریں، سوسائٹی کے اندر انصاف کی بات کریں. چاہے آپ کا حقیقی دشمن بھی جو ہے وہ بھی صحیح بات کہہ رہا ہو تو اس کی بات کو صحیح کہیں، یہ نہیں کہ اس کی مخالفت شروع کر دیں. اور چوتھی اہم ترین بات جو ہے وہ سمپلسٹی ہے، سادگی اپنائیں زندگی کے اندر، کیونکہ یہ دولت، یہ پیسہ تو رہ جانا ہے، ہماری ایک محدود سی زندگی ہے، اور ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، ہم اتنا اس کو جمع کر لیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں استعمال بھی نہیں کر پاتے، دوسرے لوگوں کے لیے بھارا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور ہم نے تو اپنی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال سے کرنی ہے، اپنے کام سے کرنی. بہت بہت شکریہ. عارف جہانگیری کو کمیونٹی ٹاک سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.